بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قاری بکر حیات ایک مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نے سبق نمبر 9 اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے اندر یہ سپیلنگ کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے، اور یہ جو حروف ہوتے ہیں جن کے اندر سپیلنگ کرنے کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے، ان کا تعلق براہ راست قرآن کریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ قرآن کریم کا جو 22 پارے کا یہ پیج ہے، اور اگر آپ پڑھتے پڑھتے کسی جگہ کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا اور آپ کو اس کلمے کا جوڑ نکالنا ہے یا اس کا نکالنا ہے، اگر آپ کو سپیلنگ کرنے کا طریقہ درست آتا ہے تو آپ قرآن کریم کے ان حروف میں جس جگہ پہ مسٹیک کریں گے سپیلنگ کے ساتھ اس کو خود ہی درست کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے سپیلنگ کرنے کی پریکٹس اچھی نہیں ہے تو قرآن کریم لوگ ساری زندگی پہلے بھی غلط پڑھتے آئے ہیں، اور آئندہ بھی دنیا کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے قرآن کریم کے اندر انتہائی سستی کا شکار رہے، اور ایسی غلط پڑھتے پڑھتے دنیا سے جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں۔ برحال قرآن کریم کی محبت کی یہ زندہ مثال ہے۔ جس کو جتنا اور جو آتا ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حشر قرآن کریم کی محبت کرنے والوں کے ساتھ فرمائے۔ آئیے آج ہم اس کے سپیلنگ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور سپیلنگ کے اندر آپ کو مختلف طریقے سکھلائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو نوٹ ہے نا، اس نوٹ کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ جتنے بھی قواعد ہیں یہ تجوید کے قواعد ہیں۔ تجوید کا تعلق ہے وہ قرآن کریم کا آغاز کرنے کے بعد ہوتا ہے، اور میں تجوید کے متعلق کئی کورس اپنے چینل پر کروا چکا ہوں، 2 مرتبہ کورس کروائے ہیں، اور کئی اسباق موجود ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ وہ چھوٹے چھوٹے معمولی کورس ہیں، وہ آپ 2 3 دفعہ یا ایک دفعہ بھی کسی کورس کو سنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تجوید کی اچھی خاصی سمجھ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نوٹ ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جیسے مرضی، یہ دیکھیں، ایک تو اس طرح پڑھا جاتا ہے نا، جیم الف مد زبر، یعنی جو حروف ہیں وہ پہلے پڑھنے ہیں اور جو حرکات ہیں وہ بعد میں پڑھنی ہیں۔ لیکن ان قاعدے والوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جیسے آپ مرضی پڑھیں، مثال کے طور پر الف پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں پڑھنا چاہتے، یا آپ ہر حرف کی زبر ہر حرف کی حرکت کو الگ کرنا چاہتے ہیں، جیسے دیکھیں جیم زبر، اب میں نے زبر کو پہلے پڑھا، جیم زبر الف مد جا، یہ بھی درست ہے، جیم الف مد زبر جا، یہ بھی درست ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ بھی آپ سپیلنگ کریں، سپیلنگ درست ہونی چاہیے۔ حرکات کا بعد میں اور شروع میں پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئیے ذرا اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ سبق بہت زیادہ لمبا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فور۔ یہ دیکھیں، یہ 4 پیجز ہیں، اس وجہ سے سارے کا تو پڑھنا مشکل ہے، پر جہاں تک ممکن ہوا میں سپیلنگ کراؤں گا، اور درمیان میں جو آسان حروف ہوں گے ان کو سپیلنگ کیے بغیر میں ویسے ہی پڑھ دوں گا، اور ان کے آپ نے خود سپیلنگ کرنے ہوں گے۔ سبق کو 2 حصوں میں بھی ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، برحال دیکھتے ہیں، چلیں پڑھیں۔ آج ہم اس کے سپیلنگ کرتے ہیں۔ آپ نے سپیلنگ دھیان سے سننے ہیں، اور جن حروف کے سپیلنگ میں چھوڑ جاؤں گا وہ حروف انتہائی آسان ہوں گے، ان کی سپیلنگ آپ نے خود کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے سپیلنگ کریں گے؟ دیکھیں، جو الف ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، اور الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے، اس کو الف نہیں پڑھتے، اس لیے اس کو حمزہ زبر آ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا۔ اور اگر کوئی یورپ کی کنٹری سے سن رہے
تو یہ کھڑی زبر کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈنگ زبر. حمزہ اسٹینڈنگ زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آ مانا. ٹھیک ہے. حمزہ کھڑی زبر آ، واو یا کھڑی زبر وا، آ وا، یہ بھی درست ہے. لیکن اگر کوئی یا نہیں پڑھتا، کوئی اس طرح پڑھتا ہے واو کھڑی زبر وا، تو یہ بھی درست ہے. یا کے ساتھ پڑھنے میں اور یا سے الگ کرنے میں دونوں کی جو روانگی ہے وہ ایک جیسی ہی ہے. لیکن میری عادت یہ ہے جو لکھا ہوتا ہے وہ میں سارا پڑھتا ہوں تاکہ سننے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو. واو یا کھڑی زبر وا، آ وا. حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آ نی. یا زبر یا، آ نیا. تا دو زیر تین، آ نیا تین. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا. فا زیر فی، ای لا فی. حمزہ یا زبر ای، حروف پہلے حرکات بعد میں. ساتھ پڑھیں تب بھی درست ہے، لیکن میں بعد میں پڑھتا ہوں. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا. آمنا، آوا، آنیت، ایلافی، اینا. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا. اس کے اوپر جو مد ہے نا اس کو مد متصل کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ مد متصل لکھی ہوئی ہے یہ. ٹھیک ہے. اور مد متصل کی جو مقدار ہے وہ جتنی دیر کے اندر آرام آرام سے 6 انگلیاں کھلتی ہیں نا اتنی دیر اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. جا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بعض لوگ الف چھوڑ جاتے ہیں اور بعض یا چھوڑ جاتے ہیں. میں نے جتنا لکھا ہوا ہے یہ سارا پڑھنا ہے تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو. جیم الف مد یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ. اور اگر کسی کو اس کے اسپیلنگ سمجھنا ہے تو اوپر لکھے ہوئے ہیں دیکھیں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے جیم الف یا مد زیر جی. ٹھیک ہے. حمزہ زبر آ، جی آ. جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین. خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خو فن. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے تو ایسے پڑھتے ہیں جوع، خوف. ٹھیک ہے. بھی، جاء، جیء، جوع، خوف. لیکن اگر اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے بھی، جاء، جی، جوع، خوف ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن میں وقف کی صورت میں نہیں پڑھوں گا، میں وصل کی صورت میں پڑھوں گا. اور اس سارے قاعدے میں میں آپ کو تجوید کا کوئی رول نہیں بتاؤں گا، میں صرف آپ کو سپیلنگ کا طریقہ سکھلا رہا ہوں. بس سپیلنگ کیسے کرتے ہیں. خا یا زبر خی، را دو پیش رون، خیرون. دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو. دال پیش دو، داوودو. اس کو دا اودو نہیں پڑھنا، دا وودو یہ واو ہے. ٹھیک ہے. زال کھڑی زبر زا، لام زیر لی، ذالی. کاف زبر کا، ذالیکا. را زبر را، ضاد واو پیش ذو، رضو. اس الف کو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ الف اضافی ہے اس لیے اس کو ضاد واو پیش ذو، رضو پڑھیں گے. شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء. خیر داوود ذالک رضو شاء. میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی. کاف زیر کی، مالکی. شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان. طا زبر طا، غین یا کھڑی زبر غا، طاغا. یہ یا پڑھنی ہے، اس کو غین کھڑی زبر غا نہیں پڑھنا. طاغو، طیرن. مالکی شیئن، طغا، طغو، طیرن. عادن، علا. لام یا کھڑی زبر لا، یہ یا پڑھنی ہے، لام کھڑی زبر لا نہیں پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور یہ آگے میں اب بغیر سپیلنگ کے پڑھوں گا تاکہ آپ کو
جوڑ آپ نے خود نکالنے ہیں تاکہ آپ کو حروف کے صحیح جوڑ نکالنے کا طریقہ آئے۔ اگر سارے جوڑ میں نے نکال دیے تو یہ صرف ریکارڈنگ بن جائے گی، میں نے سکھانے کی غرض سے یہ والا جو نورانی قاعدہ ہے ریکارڈ کر رہا ہوں، اس لیے اب یہ صرف میں روان پڑھوں گا، اس کے جو جوڑ ہے آپ نے خود نکالنا ہے۔ کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ کے ذریعے سے میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کومنٹ کے ذریعے سے آپ کو بتا دوں گا۔ عادن علی عین فیہ قال قول کان کیدن کیف لوح، لام واو زبر لوحہ دو زرحین لوح، ٹھیک ہے، آسان ہے، اتنے مشکل نہیں ہے۔ لیس مالا نارا ماء ویل، یراہ حاسد حافظ دافق شاہد عابد عائلا۔ اس کا تھوڑا سا مشکل ہے، ذرا اس کے سپیلنگ دیکھیں۔ عین الف مد زبر عا، حمزہ زیر ای، عائی، لام الف دو زبر لن، عائلا۔ جب وقف کریں گے تو عائلا، ٹھیک ہے، اس طریقے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ غاسق ناصر والد اعوذ، اس کو اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ، اکید یخاف یداہ یقال ترابا حسابا سباتا سراجا۔ اور جس وقت وقف کرتے ہیں نا تو ان حروف کے اندر جو دو زبر کی تنوین ہوتی ہے وہ الف کے ساتھ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، مثال کے طور پر دو زبر کی تنوین میں دیکھیں، عطاء غثاء، دو زبر کی تنوین وقف کے اندر الف کے ساتھ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے جس وقت دو زبر کی تنوین والے حروف پر وقف کرنا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی یہ مثالیں دیکھیں، مثال کے طور پر لباسا، لسانا، کتابا، مآبا، ٹھیک ہے۔ تو دو زبر کی تنوین میں جس جگہ پہ بھی ہم وقف کریں گے آپ نے ان حروف کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ کیسے؟ کتابا، کراما، لباسا، لسانا، ٹھیک ہے۔ اس لائن کی آپ نے خود کوشش کرنی ہے، نہ آئے کومنٹ کر دیں، میں جواب دوں گا۔ مفازن، مہادن، نباتن، وفاقن۔ یہ دیکھیں جو یہ فرسٹ لائن ہے نا، یہ فرسٹ چار لائنیں ہیں، اس کے اندر دو زبرے کی تنوینیں زیادہ استعمال ہوئی ہیں، تو دو زبر کی تنوین کو کیسے پڑھیں گے؟ معاشا، لسانا، لباسا، متاعا، مآبا، مفازا، اس طرح دو زبر کی تنوین آخر میں الف کے ساتھ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مفازن، مہادن، نباتن، وفاقن، اس لائن کا آپ نے خود کرنا ہے۔ وجوہن، حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ وجوہ۔ اثیمن، حالت وقف اثیم۔ علیم، حالت وقف علیم۔ بصیرن، حالت وقف بصیرا۔ خبیرا، رحیق، شہید، عظیم، حالت وقف میں ایسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دو زبر کی تنوین نہ ہو تو اس کو ساکن کر کے صرف آخری حرف کی آواز پڑھتے ہیں، زبر زیر کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ اس کے سپیلنگ اور روان آپ نے خود پڑھنا ہے۔ نعیمن، یتیمن، یسیرن، رویدن، قریشن، عیشتن، موعودتن۔ اس کی سپیلنگ کر دوں، میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، مو، دال زبر دا، موعودہ، تا دو پیش تن، موعودتن، موضوعتن، موازینہ، یومئذ، حالت وقف موضوعہ، موازینہ، یومئذ یا یومئذ، حالت وقف یومئذ، روان یومئذ۔ میں نے جہاں جہاں یہ سپیلنگ چھوڑے ہیں یا جو لائنز میں نے مس کی ہیں ان کو آپ نے کور کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو سپیلنگ کی اچھی پریکٹس ہو۔ اگلی مفید ویڈیو تک کے لیے میزبان کو اجازت دیجیے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.